نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عمل ہے ایسے دوستوں کے لیے ہے، ایسے بھائیوں کے لیے ہے جن کو ایمرجنسی میں پیسوں کی سخت ضرورت ہو جاتی ہے، تو کوئی بھی بندہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو وہ اپنے اس پیسوں کے مسئلے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ گھر میں کسی کو تکلیف ہے یا کوئی اور پریشانی ہے جس کی وجہ سے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، تو ان کا انتظام نہیں ہو رہا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے حضرات کے لیے ایک بہت پیارا سا عمل لے کر آیا ہوں۔ آپ یقین کے ساتھ جب اس عمل کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے، ایسا انتظام فرمائیں گے جس کا آپ کے ذہن میں سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے ایسا انتظام فرما دیتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے مجھے پیسے ملیں گے۔ تو پیارے دوستو، ابھی عمل کی طرف چلتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کسی میرے بھائی کو، کسی بزرگ کو یا کسی بہن کو سخت ضرورت ہو پیسوں کی، تو سب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے، نماز والا وضو کر کے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے۔ یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے، اور پوری امید کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اتحیات کی شکل میں مصلی کے اوپر بیٹھے رہیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، بہتر ہے اگر کوئی دوسرا درود پاک آتا ہے تو وہ پڑھ لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں وہ بھی بہتر ہے، جو درود پاک آپ کو آتا ہو وہ پڑھیں۔ اور پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے، یا اللہ، یا مالک الملک۔ اس طرح آپ نے اس وظیفے کو ایک ہی ساتھ میں پڑھنی ہے، ایک تسبیح۔ ان تینوں الفاظوں کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یا اللہ یا مالک الملک، یا اللہ یا مالک الملک، یا اللہ یا مالک الملک۔ اس طرح آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ سے جب آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، بہت سارے دوستوں نے اس کو آزمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نام لے کر پکاریں گے،
تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی انتظام ضرور فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان مالی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ جتنا لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو پوری دنیا کے اندر جتنا مسلمان رہتے ہیں ان تمام کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔